جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عشق رسول، مرحبا۔ عشق رسول صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں یوں گم رہا کرتے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہ تھی، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن انہیں کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے دل کے چین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی بے ادبی کر دے۔ اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ یہ ان کا عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی انہوں نے اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ نہیں پھیرا اور نہ انہیں منہ پھیرنا گوارا تھا۔ ہر مشکل میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقش پا ڈھونڈتے رہتے اور اس کو مشعل راہ بناتے اور اس سے نتیجے نکالتے۔ آج بھی ہر عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عظیم ہستیوں کے عشق رسول کے ایمان افروز واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازگی فراہم کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے عشق رسول کا بیان کرنے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ یہ وہ پاک ہستیاں تھی جنہیں اپنے آقا و مولا احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنی مال، اپنے والدین، اپنے اولاد، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت تھی، اور عشق رسول ان کا بہترین رہنما تھا۔ اور اب یہ جو پیاری حدیث پاک ہم سننے جا رہے ہیں، بلا شبہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ جانثار صحابہ علیہم الرضوان اس حدیث پاک کے پورے عامل تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں
اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کہ یہ جانثار صحابہ پورے عامل تھے، اور یہ عشق رسول کے اس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے کہ اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ آئیے ایسے ہی مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سراپا ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور فرماتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گردن اٹھا کر نہ دیکھے، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے غلام موجود ہے، آپ سر اٹھا کے نہ دیکھے۔ کیا عشق تھا! ہم تھوڑا اس منظر کو اپنے سامنے لائے۔ صحابہ علیہم رضوان جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے، کیا والہانہ عشق! آپ فرماتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم سے سنتیں اپنائی نہیں جاتی، ہم نے اپنے چہرے کیسے بنا کے رکھے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو داڑھی سے بڑی محبت تھی۔ یہ داڑھی رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہم نے اپنا کیا حال بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد نور من نور۔ صحابہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیز آگے بڑھتے کہ یوں محسوس ہوتا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ جب لعاب مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر تبرک کے طور پر اپنے چہروں اور اپنے جسم پر مل لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی حکم فرماتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش رہتے اور باادب بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے پاس واپس گئے اور یہ ساری باتیں سنا کر آپ فرماتے ہیں کہ اے گروہ قریش، میں قیصر کسریٰ کے دربار میں ہو آیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر اور منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کو دیکھی کہ یہ کیسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جھرمٹ کی طرح
گھیر کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہوگے۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و غنی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے اسلام بھائیو، یقین جانیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس ایک فارمولہ تھا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے بس وہی اپنی پسند ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی اس دعوت میں شامل تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں اس دعوت میں گیا تو اس درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کدو یعنی لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برتن سے کدو شریف تلاش کر تناول فرما رہے ہیں اور کناروں سے تلاش کر تناول فرما رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرنے لگا۔ یعنی میں نے جو آپ سے عرض کی نا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ فارمولہ تھا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ ہمیں پسند، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند نہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈال لے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ کر تشریف لے جانے لگے۔ بعد میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بعد میں لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اسے بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لینا۔ تو اس شخص نے جو جواب دیا اس میں ہمارے لیے کتنے مدنی پھول چھپے ہیں، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہو، اب میں اس انگوٹھی کو اٹھا کر کیا کروں گا؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ یہ محسوس کریں گے یہ کس عظیم درجے کا عشق رسول ہے۔ حدیبیہ میں صلح نامہ لکھتے وقت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جس والہانہ انداز میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور تعظیم رسول کا اظہار کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو کے درمیان صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدے کے لیے دستاویز لکھنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور ارشاد فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم اسے نہیں جانتے، آپ بے اسم کا اللہم لکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ۔ اس پر سہیل کہنے لگا، رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھے
کیونکہ اگر ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ آپ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سہیل بن عمر۔ لیکن قربان جائیے حضرت علی شیر خدا پر۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، اے علی اسے مٹا دو، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کے نام مبارک کو ہرگز نہیں مٹا سکتا، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مٹھایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ ادنا سی گستاخی میرے رب کو حضور کے شان میں پسند نہیں، اور حضرت علی شیر خدا نے وہ نام نہیں مٹایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر صحابی والہانہ محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ فرمانے لگے کہ وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے تھے، تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ رگ میں، ان کی جان میں اس قدر بسی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کے لیے کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان و مال، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ تھا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عشق، ایسا عشق جو صرف الفاظ اور نعروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ عمل، وفاداری اور قربانی میں یہ صاف صاف نظر آتا تھا۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کر کر یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو جو ہے اپنی زندگی اور آخرت کو انہوں نے سنوار لیا، اور ہمارے لیے نقش پا چھوڑ گئے کہ ہم ان کے نقش پا پر چلے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کریں۔ اب یہ والہانہ محبت ہوں گی کیسے؟ ہمیں اس کے لیے ایٹماسفیئر لگے گا، ہمیں اس کے لیے ماحول لگے گا، اور یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، کروڑوں احسان ہے کہ دعوت اسلامی کے جیسا پلیٹ فارم آج ہمارے پاس ہے، جس میں نمازیں سکھائی جاتی ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کیسی کی جائے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم اپنا سارا کام کریں، میں کہتا ہوں آپ بزنس بھی کریں، ہر چیز کریں، لیکن سچے عاشق رسول ہو کر کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو انکلوڈ کر لیں گے، اپنی زندگی میں اس چیز کو ڈال لیں گے، تو آپ یقین مانیں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ہم نو ڈاؤٹ ہم بہت اچھا بزنس کریں، بہت اچھا بزنس ماڈل بنائیں،
لیکن ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھیں، یہ ملینرز تھے، انہیں جنت کا جو ہے وہ دنیا ہی میں جو ہے جنت کی بشارت دی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف، کیا پیاری زندگی آپ نے جی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عشرہ مبشرہ میں شامل کیا۔ آپ بلینر اور ملینرز تھے، آپ نے بھی بزنس کرا، ہم بھی بزنس کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالا نا۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا اتنا پیارا درس سنا کہ کتنی آپ پیارے آقا سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ ایک ایک ادا کو اپناتے تھے۔ آپ نے سنا نا کہ حضرت عثمان غنی وضو کرنے کے بعد مسکرا رہے، کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کو ادا کرنا ہے، اپنی زندگی کا یہ گول بنا لی، یہ مشن بنا لے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں گے، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے اگر ہم وابستہ ہو گئے تو یہ مبلغین ہم کو علماء اہل سنت کے قدموں تک لے کے جائیں گے۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو ہم ان سے رابطہ کر کے ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائی، یقین مانیں، جو پیارے رسول کا ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا